مستحق ہوگا. لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ان ماں باپ کا ہے جن کو اللہ نے تیری پیدائش کے لیے دنیا میں ذریعہ بنایا ہے. اللہ کا حق ہے، اس نے ساری دنیا کو بنایا. اس کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا ہے جس کو ذریعہ بنایا تیری پیدائش کا. اس لیے دوسرا حق ماں باپ کا ہے. اس کے حق کو پہچاننا چاہیے. ماں باپ کے حق کو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، موت کے وقت تک، جب تک اللہ نے طاقت دی ہے انسان کے اندر، اور جتنی بھی طاقت دی ہے، حق کے بعد ماں باپ کے حق کو سمجھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ اگر نہیں ہوگی تو دنیا کی بڑی بڑی عبادتوں کا نتیجہ جو ہونا چاہیے قیامت کے دن وہ مومن کو نہیں مل پائے، اس لیے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. جو کچھ ماں باپ کہتے تھے، جو حکم دیتے تھے، ماں باپ کے اس حکم کو نہ ماننا، اس دنیا کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی محرومی کی چیز ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر کچھ بھی کرتا ہو. مگر حدیث یہ بتا رہی ہے، اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا انسان کے بہترین عمل نماز اور روزے کا فائدہ جس طرح مرتب ہونا چاہیے قیامت کے دن مرتب نہیں ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، اور یہ حکم احادیث کے اندر بھی آیا ہے. آپ نے حدیث کے اندر فرمایا، حقوق کو گنوایا ہے. بخاری کی روایت ہے، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا. اگر تجھے کوئی قتل کرے اور یہ کہے کہ تو اللہ کا شریک بنا، اگر نہیں بنائے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا. اللہ کا نبی فرماتا ہے قتل ہو جا، شریک نہ بن. اگر کوئی کہے کہ اللہ کا شریک بنا، نہیں تو تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں آگ میں جلنا قبول کر لے، اللہ کا شریک نہ بنا. یہ تو پہلا حق ہے اللہ کا. اور دوسرا حق فرماتے ہیں لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کر. اگر تو نے دنیا کے اندر مال و دولت کمائی اور مال و دولت کما کر 1,00,000 10 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 10 کروڑ کا پورا محل بنا لیا، اللہ کا نبی فرماتا ہے اس محل کو آباد بھی کر لیا. جو زیب و زینت ممکن تھی سب کر لی اور آباد کر لیا، اور ماں باپ یہ کہیں کہ اس بنے بنائے محل کو چھوڑ کر باہر نکل. اللہ کو نبی فرماتا ہے نکل کے باہر کھڑے ہو جانا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. یہ ماں باپ کے سلسلے میں حکم ہے اللہ کا. بڑی روایات اور احادیث ہیں
جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ماں باپ کے سلسلے کے اندر امت کو سبق دیا ہے کہ ان کی اطاعت کس طرح سے کی جائے اور کتنی کی جائے۔ قرآن کی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس دنیا کے اندر ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ایمان لے آیا، صحیح ہے، اللہ کی توحید کی گواہی بھی دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو بھی دل سے مانتا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کرتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے تو اس انسان کے لیے آخرت کے اندر اللہ کی جنت نہیں ہے۔ پہلے وہ اس سزا کو بھگتے گا، پھر اس کے بعد اس کو اللہ کی جنت ملے گی۔ اور اگر کسی انسان کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، ماں باپ اس سے راضی ہیں اور اسی طرح رضا کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا سے گیا ہے، تو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی عنایت ہے۔ میرے محترم، آج کل دنیا کے اندر ماں باپ کا مرتبہ جو کچھ ہے موجودہ ماحول نے اس سے محروم کر دیا، دور کر دیا آدمی۔ ماں باپ چاہے زندہ ہیں چاہے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا حق انسان کے سر کے اوپر ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا، اگر دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کے کہنے کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعا کرنا، ایسی چیزیں کر لینا ان کے نام کے اوپر، مسجد کا بنوا دینا یا اور کوئی ایسی چیز جس کا ثواب ان کو ملتا رہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی جنت کے حصول کا سبب ہے اور مرتبہ ملنے کا سبب ہے۔ اور ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ قرب قیامت کے اندر وہ چیزیں جس سے اسلام کے اندر اضمحلال پیدا ہوگا، جو مصیبتوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولنے والی چیزیں ہیں، ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، ماں کے مرتبے کو پیچھے کر دینا، باپ کے مرتبے کو پیچھے کر دینا اور دوسروں کو آگے کر دینا، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ وعق امہ وعق اباہ وبر صدیقہ وجفا اباہ وبر صدیقہ، یہ علامات قیامت میں ہیں کہ جب دروازے فتنوں کے کھلیں گے اور آسمان سے ایسی ایسی آفتیں اتریں گی جن کا دنیا مقابلہ نہیں کر پائے گا انسان، اس کے اندر یہ ہے
کہ آدمی اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے گا، اپنے دوست کو اپنی شادی سے لگائے گا. اپنی ماں کے اوپر ظلم کرے گا اور اس کے مقابلے میں اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. یہ چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہیں اور امت کو باخبر کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. ہر انسان اپنے کردار کو دیکھ لے اور اس کے بعد اپنی زندگی کا فیصلہ کرے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ متعین کرے اپنے لیے وہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی. دنیا کا ماحول آج کل خاص طریقے کے اوپر ایسا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے ماحول سے آدمی کو دور کر دیتا ہے. لیکن مومن کے لیے صرف دنیا ہی ہر چیز نہیں ہے. اس دنیا کے علاوہ آخرت وہ چیز ہے جس سے اس کو گزرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے اور ہمیشگی کے ساتھ وہاں جا کر اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے. اس لیے ماں باپ کی اطاعت کا مرتبہ قرآن اور حدیث کے اندر بہت زیادہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بہت تلقین امت کو فرمائی ہے اور حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جب امت اپنے ماں باپ کی اطاعت کے مقابلے میں دوسروں کی اطاعت کرنے لگے گا اور ماں باپ کو دوسرا اور تیسرا رتبہ دے دے گا اور ان کی عدم اطاعت کر کے ان کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو وہ کتنا ہی بڑا پارسا کیوں نہ ہو، کتنا ہی قرآن و حدیث کو پڑھنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چلے دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے. ماں باپ کی نافرمانی یہ دیوار بن جائے گی اور آدمی کو جنت تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنے گی. اس لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تاکہ آدمی خود بھی اس بات کو سوچے. جن کی زندگی گزر گئی ہے اور ماں باپ چلے گئے دنیا سے اور اس کی زندگی ان کی اطاعت کی زندگی نہیں تھی، ان کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور جن کے سر کے اوپر اللہ نے ماں باپ کا سایہ رکھا ہے اور الحمدللہ وہ زندہ ہیں تو رات اور دن ان کی اطاعت کرتے رہنا یہ گویا کہ اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے. اور اگر چلے گئے اور غلطی ہو گئی، آج احساس ہو رہا ہے اور ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا، خیر کے دروازوں کو کھولنا، مسجدوں کو بنوانا ان کے نام کے اوپر تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے. یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی اس کی غلطیوں کی مکافات کرا سکتا ہے.
وہ ثواب ان کو قیامت کے دن ملے گا پہاڑ کی طرح سے. تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمارا عمل تو دنیا کے اندر ایسا تھا نہیں, یہ ہمیں کہاں سے اتنا ثواب مل رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ تیری اولاد جن کو تو نے چھوڑا تھا, یہ ان کے دعا اور صدقات کا نتیجہ ہے, وہ تجھے مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز سے خوش ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. وہاں ان کی خوشی اس اولاد کے لیے خدا کی رحمت کا سبب بن جائے گا. اس لیے اگر وہ لوگ زندہ ہیں تو بہرحال ان کے دل کو خوش رکھنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے, خدمت کرنی چاہیے. اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے سے کل قیامت کے دن ان کو ثواب ملے, اور دنیا کی ناراضگی کے مقابلے میں وہاں ان کا راضی رہنا وہ انسان کے لیے سبب اللہ تعالی کی رحمت کا بن جائے گا. اسی لیے اس کی تاکید کی گئی ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو علامات قیامت بتلایا گیا ہے کہ دروازے فتنوں کے, مصیبتوں کے, آرام کے کھل جائیں گے جب امت یہ کام کرنے لگے گی. اور ان 15 کاموں کے اندر 2 یہ بڑے کام ہیں کہ انسان دوسروں کی اطاعت کرے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کا احسان مومن کو ماننا چاہیے. اطاعت اور فرما برداری, اچھا معاملہ, حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری حیثیت رکھنے والی چیز ہے. اپنے اعزاء اور اقربا کے ساتھ, بڑے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے. لیکن ہر ایک کا مرتبہ ہے, مرتبہ بمرتبہ ایک دوسرے کی اطاعت, حسن سلوک. سب سے بڑا مرتبہ اس دنیا میں جو فرمایا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد, وہ مرتبہ ماں باپ کی اطاعت کا. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور اس کی بہت زیادہ تاکید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنا انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. کوئی گناہ کیا اس نے اور بہت بڑا گناہ وہ سمجھ رہا ہے اس کو. نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا اس سے کہ کیا گناہ ہے, یہ فرمایا کہ اس گناہ کی بخشش کے لیے یہ بتا تیری ماں ہے؟ کہا کہ میری ماں تو ہے نہیں, اس کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا کہ اچھا ماں کی بہن ہے, خالہ ہے؟ کہا کیا؟ فرمایا جا اس کی اطاعت اور اس کی خدمت کر. یعنی دنیا کے گناہ, اگر ان گناہوں کی مکافات ہو سکتی ہے, اگر تو چاہتا ہے جن گناہوں کو تو بہت بڑا گناہ کہہ رہا ہے اور تجھے فکر ہے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے تیری آخرت برباد نہ ہو جائے,
تو اس کی مکافات کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تیرے پاس یہ ہے، اگر ماں ہے تو تو ماں کی خدمت کر، اس لیے کہ اس نے تیری پیدائش سے لے کر اور جب تک تو محتاج تھا جو خدمت اس نے تیری کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ اسی لیے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، بر کا معاملہ، اچھائی اور نیکی کا معاملہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ کر۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر ماں کے ساتھ کر۔ اس نے پھر پوچھا تیسری مرتبہ اب اس کے بعد کس کے ساتھ کر؟ کہا پھر ماں کے ساتھ کر۔ 3 مرتبہ یکے بعد دیگرے یہی فرماتے رہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ 4تھی مرتبہ اس نے پوچھا، کہا اب اپنے باپ کے ساتھ سلوک کر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ماں کا مرتبہ یہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے تیرے ساتھ جو مصیبتیں اور مشقتیں اٹھائیں، پہلے تو ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس بوجھ کو اور طرح طرح کے مسائل کو دنیا کے اس نے برداشت کیا۔ اور اس کے بعد اطباء قدیم یہ کہتے تھے کہ عورت سب سے زیادہ موت سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ اس مصیبت کو برداشت کیا، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری اس کی بہت بڑا احسان تیرے اوپر یہ ہے کہ اس نے 2-2.5 سال تک تیری جو خدمت کی ہے، تیری زندگی کا ذریعہ بنی ہے، اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک کے اوپر نبی کریم علیہ السلام 3 مرتبہ فرما رہے ہیں اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد پھر فرمایا 4تھی مرتبہ اب اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اس لیے میرے بھائی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اللہ کی اطاعت، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد دنیا کے اندر آپ کے ارشادات و فرمودات سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اس کو بہت غنیمت سمجھا جائے، لیکن اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے ایسے اسباب فراہم کرنا جن کا ثواب ان کو آخرت کے اندر ملتا رہے، تو دنیا کے گناہ اور ان کی نافرمانی کی مکافات ہو جائے گی۔ اور اس طریقے پر ان کے احسان کو کسی نہ کسی درجے کے اندر انسان بطریق بدلہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جو ان کے بچپن کے اندر احسانات تیرے اوپر ہوئے ہیں ان کی مکافات ہو سکے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اور اس سے زیادہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اس احسان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انسان چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو گیا ہو، اور چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، اس کو سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کی مکافات اور ان کے حق کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے حق کو پورا نہ کرنا یہ
علامت بتائی ہے اور خدا کی طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کی، اور یہ قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے ان فتنوں کے لیے ایک یہ بھی ہے بتلایا گیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے. اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. میں تو تھوڑی ہی دیر کے لیے آیا تھا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ حضرات کے ساتھ ملنا میرے لیے خوشی کی چیز ہے. اللہ تعالی ہمارے اس ملنے کو ہمارے آخرت کے اندر کامیابی اور اللہ کی رحمت کی قربت کا سبب بنے. میں نے جو بات کہی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہماری پیدائش، ہمارے وجود کے لیے اللہ نے ہمارے ماں باپ ہی کو ذریعہ بنایا ہے، اور انہی کی تربیت کی بنیاد پر ہمارے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ ہم خدا کی مسجدوں کو آباد کریں، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کریں. اس لیے ان کے اس احسان کو ماننا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کے حق کو ادا نہ کرے، بیوی کے حق کو ادا نہ کرے، بچوں کے حق کو ادا نہ کرے. نہیں، جن کے حقوق ہیں ہر ایک کے حق کو ادا کرے. لیکن ماں باپ کا حق دنیا میں اللہ کے بعد اور رسول اللہ کے بعد ہر ایک کے حق سے افضل حق ہے. اس لیے ان کے حق کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا چاہیے اور ان کی اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم وبارك وتقوى عدد ما تملك وتقوى. اے پروردگار، ہمیں بر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اے پروردگار ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں ہدایت عطا فرما. سب سے زیادہ اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. اے پروردگار، ان سے ہمیں دور رکھنے کی سعادت عطا فرما. ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما. ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو محکم اور مستحکم فرما دے. ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تثبیت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما. اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اس دنیا کے اندر ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور میدان محشر میں ان سے قربت میسر فرما اور ان کی شفاعت میسر فرما.